رات نیند کی اور نیند کے اندر مادہ منویہ جو ہے وہ خارج ہوا، اور اب اس کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ میں اپنے ناظرین کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وعن ام سلمۃ ان ام سلیم وہی امرأۃ ابی طلحہ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء۔ غسل کن حالتوں میں فرض ہوتا ہے؟ اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی حالت کہ جس وقت کوئی بھی شخص جو شادی شدہ ہے وہ ہم بستری کرتا ہے، جماع کرتا ہے، ہم بستری جماع سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حالت کہ آدمی جس وقت محتلم ہو جائے، احتلام والا ہو جائے، رات نیند کی اور نیند کے اندر مادہ منویہ جو ہے وہ خارج ہوا، اور اب اس کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ میں اپنے ناظرین کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مرد حضرات تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مرد محتلم ہوتا ہے، احتلام والا ہوتا ہے، لیکن خواتین کے اندر یہ شعور نہیں۔ خواتین بھی وہ محتلمہ ہوتی ہیں، احتلام والی ہوتی ہیں، اور ان کی کنڈیشن، کیفیت اور حالت بھی وہی ہے کہ جس وقت مرد محتلم ہوتا ہے، اس کو احتلام ہوتا ہے، تو وہ مادہ منویہ پاتا ہے اپنے کپڑوں کے اندر، طری پاتا ہے، تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اگر عورت بھی پائے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو، تو اس کے اوپر بھی غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو سیکھنا، جن کو جاننا ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتے۔ تو اس کا نبی وہ بھی حق بات کہنے سے، کرنے سے وہ نہیں شرماتا۔ فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کے اوپر غسل ہے جس وقت وہ احتلام والی ہو جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعم، ہاں، اذا رأت الماء، جس وقت وہ پانی دیکھے، یعنی مادہ منویہ دیکھے، تو اس کے اوپر بھی غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت وہ اپنے مخصوص ایام میں ہے، ٹھیک ہے، جس وقت مخصوص ایام اس کو آنا شروع ہو گئے، مخصوص ایام ختم ہو گئے، اب اس کے بعد یہ غسل کرے گی، جس کو غسل حیض کہا جاتا ہے۔ تو مخصوص ایام کے بعد غسل کرنا بھی عورت کے لیے فرض ہے۔ مرد جنبی ہو جائے حالت جنابت میں، اس کے اوپر غسل فرض ہے۔ مرد محتلم ہو جائے، احتلام والا ہو جائے، اس کے اوپر غسل فرض ہے۔ اسی طرح عورت محتلمہ احتلام والی ہو جائے، اس کے اوپر غسل فرض ہے۔ یا عورت اپنے مخصوص ایام گزارے، مخصوص ایام گزارنے کے بعد اس کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہے۔ یہ وہ حالتیں ہیں جن کے اندر غسل کرنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اگر آدمی غسل مسنون نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا جس وقت تک وہ غسل مسنون نہیں کر لیتا۔ اور اسی طرح یہاں پہ ایک چیز اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ حضرات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جماع کیا، ہم بستری کی، لیکن انزال نہیں ہوا، انزال نہیں ہوا، تو کیا اس صورت میں بھی غسل فرض ہے؟ جی ہاں، اس صورت میں بھی غسل فرض ہے، اگرچہ انزال نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا جس وقت ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ کے ساتھ مل جائے، ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ کے ساتھ مل جائے تو غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسری حالت ہے کہ جس حالت میں غسل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے کہ جس وقت ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ کے ساتھ مل گئی
تو پھر اگرچہ انزال نہیں بھی ہوا تو غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔